فراز آفریدی کو دیکھ کر سارا عملہ پوری طرح ایکٹیو ہو گیا تھا، جبکہ ہادیہ نہ صرف شرمندگی محسوس کر رہی تھی بلکہ اسے بہت عجیب سا احساس بھی ستا رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنے مردوں کے بیچ میں تھی، بنا حجاب کے، نیم برہنہ سے حلیے میں۔ گلرانہ نے اسے دیکھا تو اس کے قریب آ گئی۔ واہ یار، انہوں نے تو تیرے شولڈرز تک کا میک اپ کیا ہے۔ وہ غور سے اس ہائی لائٹر کو دیکھ رہی تھی جو ہادیہ کے شولڈرز کو چمکا رہا تھا۔ ہادیہ کہنے لگی، یار مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا، خوف بھی ہو رہا ہے، اگر یہ فوٹو شوٹ میرے گھر والوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ بری طرح نروس تھی۔ گلرانہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ تو اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ویسے بھی جب تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تمہارے گھر والوں کو کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہارے ابا کیا کما لیتے ہیں مسجد سے؟ انہیں چند ہزار روپے بمشکل ملتے ہیں، جس سے تمہارے گھر کو گزارا ہی پورا نہیں ہوتا۔ اوپر سے جس کوارٹر میں تم رہتی ہو وہ بھی مسجد والوں کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ جس دن تمہارے ابا نے امامت چھوڑی اس دن وہ کوارٹر بھی تم لوگوں سے واپس لے لیا جائے گا۔ پھر سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ اسی لیے سوچو کہ یہ سب کچھ تم ان کے مستقبل کے لیے کر رہے ہو۔ جب تم انہیں اپنی کمائی کے لاکھوں روپے پکڑاؤ گی نا تو دیکھنا وہ خود کہیں گے کہ بیٹی کل سے برقع پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گلرانہ نے مذاق اڑاتے ہوئے ہادیہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس نے ناراضگی سے گلرانہ کو دیکھا تھا۔ ایسے تو نہ کہو، ابا جان ہرگز بھی ایسے نہیں ہیں، وہ کبھی میری کمائی نہیں لیں گے۔ ہادیہ اپنے باپ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہیں پیسہ، شہرت، نام نہیں چاہیے؟ کیا تم ساری زندگی اسی طرح چار دیواری میں گھٹ گھٹ کے جینا چاہتی ہو؟ ہادیہ نے نفی میں سر ہلایا اور پھر ضرباب کی آواز پر قدم اٹھاتی وہ ایک درخت کے پاس پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد فوٹوگرافر اس کے قریب چلا آیا۔ فوٹوگرافر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھایا اور درخت کی ٹہنی پکڑا دی۔ اب ہادیہ کے دونوں ہاتھ اوپر تھے، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے۔ کپڑا اس کے جسم سے کہیں زیادہ نیچے گھاس پہ پڑا ہوا تھا۔ ٹراؤزر کا کپڑا ایک طرف رسی پہ جھول رہا تھا اور دوپٹے کو پھول کی طرح کا ڈیزائن بنا کے نیچے بچھایا گیا تھا، جیسے اسے عورت کے جسم سے کہیں زیادہ مٹی کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ہو۔ ہادیہ پلیز گہرا سانس لیں، فوٹوگرافر نے پوز لیتے ہوئے اسے سختی سے تاکید کی تھی۔ ہادیہ نے گہرا سانس بھرا تو گردن کی ہڈیوں میں ابھار پیدا ہو گیا۔ یس گڈ، فوٹوگرافر نے تیزی سے تصویر کلک کی، پھر اس کے قریب چلا آیا، کمر سے پکڑتے اسے ہلکا سا ٹیڑھا کیا۔ فوٹوگرافر کا ہاتھ اس کی کمر پہ لگا تو وہ ایک دم ہی جھٹکا کھا گئی۔ فوٹوگرافر نے غصے سے اسے دیکھا۔ میڈم پلیز ڈونٹ موو، صرف کمر کو ہلکا سا لچک دے کے گھمانا ہے، باقی باڈی سیدھی رہنی چاہیے اور چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نظر نہ آئے، نہ مسکراہٹ، نہ غصہ، نہ کوئی اور ایکسپریشن، بس آپ اوپر بادلوں کو دیکھتی رہیں۔ ہادیہ نے اس کے کہنے پہ عمل کیا تو اس نے پھر ہادیہ کے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے ایڈجسٹ کر کے اس کے ڈیزائن کو ایک نیا لک دیا اور پھر تصویریں کھینچنے لگا۔ جہاں جہاں فوٹوگرافر کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہادیہ کو اپنے بدن میں کرنٹ دوڑتا محسوس ہوتا۔ یہ سب اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دوسرے کپڑے میں اسی طرح لپیٹ دیا گیا۔ اب اس سوئمنگ پول میں اتر جائیں۔ ایک طرف بڑے سے بنے سوئمنگ پول کی طرف اشارہ کرتے فوٹوگرافر نے اپنا سامان اٹھایا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہادیہ نے گھبرا کے گل کو دیکھا جو اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں سوئمنگ پول میں؟ دراصل ابھی پوری طرح سے گرمیاں نہیں آئی تھیں اور سمر شوٹ شروع ہو چکا تھا۔ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، گل نے اسے کوہنی ماری۔ پھر اسے پول میں اتار دیا گیا۔ اس کے ساتھ 4 لڑکے بھی پول میں اترے تھے، جنہوں نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اوپر کی جانب اٹھا دیا تھا۔ اب وہ پانی پہ کسی ہلکے پتے کی طرح لہرا رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ اس نے پیچھے کی طرف کر کے سوئمنگ پول کی منڈیر کو پکڑ رکھا تھا۔ کپڑے کو اس کے اوپر ایک طرف سے ڈال دیا گیا تھا، پیروں میں میچنگ کی چپل پہنا دی گئی تھی، آنکھوں کے اوپر سن گلاسز ٹکا دیے گئے تھے۔
اب سکون سے گہرے گہرے سانس لیتی رہیں، پوز ہم خود بنا لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے فوٹوگرافر نے اسے کچھ اور ہدایات بھی کی، اور اسے بے انتہا شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ مہنگی ترین لان تھی جو بالکل ہلکی تھی، بنا پانی کے ہی آر پار ہو جانے والی لان، اور اب تو اسے پوری طرح پانی میں بھگو دیا گیا تھا۔ ہادیہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے تن پہ کپڑا موجود ہی نہ ہو۔ نہ جانے کیوں اتنے مہنگے ڈیزائنر اور اتنے قیمتی کپڑے، لیکن اتنی ہلکی کوالٹی کہ آر پار نظر آتے۔ پھر سارے ہی رنگ انتہائی مدھم تھے، اسی لیے اس کے لیے اپنے وجود کو چھپانا انتہائی مشکل ہو چکا تھا، اور پھر اتنے نامحرموں کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے وہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ لیکن اب وہ ایک ایسے گناہ کی دلدل میں قدم رکھ چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ ایک تو اس نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، دوسرا اسے پیسوں کا مزہ لگ چکا تھا، اور تیسرا یہ سب کچھ کرنا اس کی خواہش، اس کا شوق تھا جو گل رانا نے مزید اس کے اندر پیدا کی تھی۔ وہ جب جب گل کو بتاتی کہ اسے ماڈلنگ پسند ہے، وہ اکثر ماڈلز کی تصویروں کو اپنی کتابوں میں چھپا کے رکھتی ہے، تو گل اسے بار بار اکساتی کہ وہ اتنی لمبی ہے، خوبصورت ہے، دبلی پتلی ہے، تو وہ ماڈل کیوں نہیں بنتی؟ اور پھر دھیرے دھیرے ہادیہ کو لگنے لگا کہ واقعی اسے ماڈلنگ کرنی چاہیے۔ اسے اپنے گھر کا ماحول برا لگنے لگا، چار دیواری میں اس کا دم گھٹنے لگا، اور پھر گل نے ماڈلنگ کا یہ راستہ اسے کھول کر دیا، کیونکہ زرباب اس کی خالہ کا دیور تھا، اور اسی کے ذریعے سے اس نے بڑی مشکل سے ہادیہ کو اس فیلڈ میں آنے تک رسائی دی تھی۔ لیکن آگے کا سفر ہادیہ نے خود طے کرنا تھا، اور اب وہ جھجکتے، شرماتے، اپنے آپ میں گناہ کو محسوس کرتے اس فیلڈ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آدھے دن کے فوٹو شوٹ کے بعد اسے واپس گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ابھی 6 ڈیزائنز باقی تھے۔ اس نے صرف 2 کی فوٹو شوٹ کروائی تھی، اور اسی میں ہی آدھا دن نکل گیا تھا۔ واپس گھر پہنچی تو اپنے ماں باپ سے نظریں چراتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے باپ سے نظر ملا سکتی۔ عصر کی نماز کے بعد جب اس کے ابا جان گھر لوٹے تو کہنے لگے، ہادیہ بیٹی، 2 دن ہو گئے تم نے مجھے قرآن پاک نہیں سنایا، آ جاؤ چلو مجھے اپنی پیاری سی آواز میں قرات تو سنا دو۔ وہ بہت محبت سے اسے پکار کے بلا رہے تھے، اور وہ ابا جان کے سامنے جانے سے گھبرا رہی تھی۔ دل میں چور موجود تھا، پکڑے جانے کے خوف نے اس کے لیے ابا جان کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کو بھی مشکل بنا دیا تھا۔ ابا جان کی 2-3 آوازوں کے بعد جب وہ ابا جان کے سامنے پہنچی تو اس نے نظر نہ اٹھائی، بلکہ قرآن پاک کھول کے بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں تلاوت کرنے لگی۔ اس نے 10 منٹ تک تلاوت کی، اور پھر جب آخری آیت پڑھی تو اس کے ابا جان کہنے لگے، بیٹی کیا تمہیں اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ اس کا ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہے، تمہیں پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہادیہ کے ابا جان نے غور سے ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہادیہ کی بدلتی ہوئی طبیعت اور دین سے بیزارگی کو محسوس کرنے لگے تھے، اسی لیے وہ اسے اس آخری آیت کا مفہوم بتانا چاہتے تھے۔ ہادیہ نے سوالیہ نظروں سے ابا جان کی جانب دیکھا۔ اس کے ابا جان دھیما سا مسکرائے، کہنے لگے، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان اور شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اب سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کی پہچان اور شناخت، اس کی چادر، اس کے دوپٹے کو بتایا ہے، تو پھر کیسے کوئی مسلمان عورت اپنی چادر یا دوپٹے کو چھوڑ سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شناخت کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ جبکہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو اپنی چادر کا خیال رکھے گا اسے ستایا نہیں جائے گا۔ اس کے ابا جان بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے، جو یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پوری طرح اچھل پڑی تھی۔ اس نے اس آیت کو اب سے پہلے بھی کئی بار پڑھا تھا، وہ ایک اچھی قاریہ تھی۔ اس نے قرآن پاک کو 3 بار ختم کیا تھا، لیکن نہ کبھی ترجمہ پڑھا تھا، نہ تفسیر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔
آج نہ جانے کیوں اور کیسے اس کے ابا جان نے اس ترجمے کو کھول کر اس کے آگے بیان کیا، اور اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بس قرآن پاک کے حرفوں پہ انگلی پھیرتی رہی، اور پھر جب اس نے نظر اٹھا کر ابا جان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے ابا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مغرب کی نماز کا وقت قریب آ چکا تھا۔ وہ اسے نماز پڑھنے کی تاکید کرتے گھر سے نکل گئے تھے، اور وہ واپس اپنے کمرے میں آ کے بستر پہ بیٹھ گئی تھی، اپنی سوچوں میں گم۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک گناہ کی دلدل میں قدم رکھ چکی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کیا: گل، میں مزید ماڈلنگ نہیں کرنا چاہتی، تم زرباب بھائی کو منع کر دو۔ میسج کر کے اس کے دل کو کچھ قرار آیا، لیکن اگلے ہی لمحے گل کا فون آ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، کانٹریکٹ پہ صاف لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے کانٹریکٹ پورا نہ کیا تو تمہیں 2 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ کہاں سے بھرو گی یہ جرمانہ؟ اور زرباب بھائی تو میری جان لے لیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اس بات کے لیے راضی نہیں تھے کہ تمہیں اس فیلڈ میں لایا جائے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ تم جیسی لڑکیاں 1-2 دن میں ہی ان کا وقت خراب کر کے فرار ہو جاتی ہو۔ یہ فراز آفریدی کا فوٹو شوٹ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے جو تم درمیان میں سب کچھ چھوڑ کے فرار ہو جاؤ۔ میری بات تو سنو گل۔ ہادیہ نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آگے سے گل نے غصے میں اسے ٹوک دیا تھا۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتی، اور نہ میں زرباب بھائی سے کوئی بات کرنے والی ہوں۔ تم اس مسئلے کو خود ہی دیکھو، تمہاری وجہ سے میں بھی شرمندہ ہو جاؤں گی ان کے آگے۔ گل نے اسے کھری کھری سنا کے فون بند کر دیا تھا، اور اس کا دل دہل گیا تھا۔ وہ یہ بات کیسے بھول سکتی تھی کہ اسے 2 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا اگر وہ اس شوٹ کو بیچ میں سے چھوڑ دیتی۔ اس نے اپنے دل کو راضی کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح بس یہ شوٹ مکمل کروا لے گی، اور پھر دوبارہ کبھی اس دنیا میں قدم نہیں رکھے گی۔ اس کے ابا جان کی باتیں اس کے دل میں گھر کر چکی تھیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ شیطان اپنا کوئی وار خالی نہیں جانے دیتا۔ یہ رات تو ایسے ہی گزر گئی تھی، لیکن اگلی صبح پھر ایک دفعہ وہ اسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں اسے شوٹ کروانا تھا۔ گل اس کے ساتھ تھی، لیکن اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر سے ایک ڈیزائن اس کے وجود پر دوسرے انداز سے لپیٹ دیا گیا۔ اب کی بار اس کا ایک شولڈر ڈھکا ہوا تھا اور ایک کھلا ہوا تھا۔ وہی میک اپ آرٹسٹ تیز تیز اس کے چہرے کا اور اس کے کاندھوں پہ ہاتھ چلا رہا تھا۔ ہادیہ کو اس کی انگلیاں کسی ہنٹر کی طرح اپنے وجود پہ لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور یہ بات اس میک اپ آرٹسٹ نے بھی اچھی طرح محسوس کر لی تھی، جس کا نام میسم تھا۔ کیا بات ہے میڈم، آج اتنی انکمفرٹیبل کیوں ہیں؟ وہ بہت نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، اور میسم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ مجھے گھن آتی ہے اتنے مردوں کے درمیان خود کو ایسے پیش کرنے میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماڈلنگ کی دنیا میں یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ مجھے تو لگا تھا بس اچھے کپڑے پہننے ہیں اور تصویریں کھنچوانی ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مرد میرا میک اپ کرے گا، فوٹوگرافر میرے جسم کو ہاتھ لگائے گا، اور کپڑوں کے نام پہ یہ مجھے پہنایا جائے گا، بنا سلا ہوا کپڑا۔ وہ انتہائی تکلیف کے عالم میں بول رہی تھی۔ میسم نے گہری نگاہیں اس پہ ڈالی۔ تمہیں پہلے دن ہی دیکھتے میں جان گیا تھا کہ تم ایک شریف خاندان سے ہو۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم نے اپنا حجاب اتار کے گاڑی میں ڈالا تھا، اور پھر تم میک اپ کروانے میرے پاس آئی تھیں۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں اس دنیا کی تاریکی کا اندازہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس دنیا سے نکل جاؤ۔ میں بھی یہ کام بہت مجبوری میں کرتا ہوں، ورنہ شاید میں بھی کب کا یہاں سے فرار ہو چکا ہوتا۔ میسم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کا میک اپ مکمل کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے زرباب کی بتائی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا جھولا تھا جہاں اسے آدھا لٹا دیا گیا تھا، لیکن ہوش اس وقت اڑے جب ساتھ ایک میل ماڈل کو لا کر اس کے بالکل برابر میں لٹا دیا گیا، اسی جھولے پہ جس پہ وہ لیٹی تھی۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی،
میل ماڈل اسے بری طرح گھور رہا تھا جیسے ہادیہ نے اس کی بے عزتی کر دی ہو۔ فوٹوگرافر غصے میں اس کے قریب آیا۔ میڈم پوز ریڈی تھا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ غصے میں اسے گھورتے ہوئے وہ اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ میرے ساتھ۔ ہادیہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اگر یہ لڑکی فراز آفریدی کی اپنی چوائس نہ ہوتی تو زرباب ابھی تک اسے یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک چکا ہوتا، لیکن فراز آفریدی کو یہ چہرہ اس قدر پسند آیا تھا کہ تمام ٹاپ ماڈلز کو چھوڑ کر فراز آفریدی نے اپنے نئے ایڈیشن کے لیے اس لڑکی کا خود انتخاب کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زرباب اسے ابھی تک جھیل رہا تھا۔ کپل شوٹ ہے میڈم، لیٹ جائیں واپس۔ فوٹوگرافر نے سختی سے اسے واپس لیٹنے کو کہا۔ اس نے ایک نظر اس لمبے چوڑے لڑکے پہ ڈالی جو گھور گھور کے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے لمبے بال جھولے سے نیچے پیچھے کی جانب لہرا رہے تھے، اور وہ خود اس جھولے پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، اور اب وہ ماڈل اس کے اوپر آتے ہوئے اپنے چہرے کو اس کے قریب جھکا کر لیٹ گیا تھا، جیسے اس سے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہا ہو۔ اور ہادیہ کی سانس اس پوز میں پوری طرح رک چکی تھی، کیونکہ وہ غیر مرد اس کے بالکل قریب موجود تھا۔ اس کی سانسیں ہادیہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسپاٹ بوائے نے ہلکے سے جھولے کو دھکا دیا اور جھولا ہلکے ہلکے جھولنے لگا۔ اسی دوران کافی سارے فلیشز ان کے چہرے پہ پڑتے چلے گئے۔ نہ جانے کس کس اینگل سے تصویریں لی گئی تھیں، اور پھر ایسے ہی اگلا شوٹ شروع ہو گیا تھا۔ وہ میل ماڈل ہر شوٹ میں مزید اس کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آخری شوٹ میں ان دونوں کو گلے ملنا تھا، اور ہادیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اس کی کمر پہ اپنے بازو لپیٹے، اسے سینے سے لگائے، ایسے اپنے قریب کر چکا تھا جیسے عید کی مبارکباد دے رہا ہو۔ لیکن ہادیہ جانتی تھی کہ اس پر کیسی قیامت گزر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ فوٹو شوٹ مکمل کروایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح تھر تھر کانپ رہے تھے، اور وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ماڈلنگ کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لائے گی۔ لیکن پھر اس کے ہاتھ میں 50,000 روپے کا لفافہ رکھا گیا، جو اس کی ایڈوانس پیمنٹ تھی، اور اسے آج دی گئی تھی۔ وہ 50,000 روپے لے کر وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی تو ٹوٹل اماؤنٹ 50,000 روپے تھی، لیکن انہوں نے ایڈوانس کے 50,000 روپے کیسے دے دیے تھے؟ وہ حیرت سے زرباب کو دیکھ رہی تھی۔ جبھی زرباب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فراز آفریدی کو تم اور تمہارا کام پسند آ گیا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہر پروجیکٹ میں تم ہی کام کرو، اور پھر تمہیں کچھ وقت بعد گاڑی اور بنگلہ بھی مل جائے گا۔ بس تم فراز آفریدی کی خواہش کے مطابق کام کرتی جاؤ، تو دیکھنا تمہاری زندگی کیسے بدل جائے گی۔ زرباب نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کی تھی، اور وہ بالکل شاکڈ رہ گئی تھی۔ کیا واقعی وہ ایک اچھی ماڈل تھی؟ کیا اس قابل تھی کہ فراز آفریدی جیسے بڑے شخص کو وہ پسند آ جاتی؟ شیطان وار کرنے لگا تھا۔ بس کچھ تصویریں ہی تو کھنچوانی تھیں اور اتنے پیسے مل رہے تھے۔ باقی 50,000 اسے اب شوٹ کے بعد ملنے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ میرے ماں باپ تک تو کبھی یہ فوٹو شوٹ نہیں جائے گا۔ اگر میں 2-4 ایسے فوٹو شوٹ کروا لوں تو اچھا خاصا پیسہ مل جائے گا، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ میری دسترس میں ہوگا۔ شیطان نے گزری شب والی ہر بات اس کے ذہن سے نکلوا دی تھی، اور اب وہ ایک بار پھر اس دنیا کے مایا جال میں پھنس چکی تھی۔ واپسی پر وہ سارا راستہ بہت خوش تھی۔ گل بھی اسے مزید ستائشی لفظوں سے آسمان پر پہنچا رہی تھی۔ اس نے یہ فوٹو شوٹ مکمل کروایا، اور اس کا آخری دن آ گیا تھا۔ آخری دن جب وہ شوٹ کروا کے فارغ ہوئی، تب بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ زرباب اس کے قریب آیا، کہنے لگا، باقی کی پیمنٹ فراز آفریدی خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پیچھے بنگلہ ہے یہ انہی کا ہے، وہ اندر انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ان کا شکریہ ادا کرو اور پیمنٹ لے لو۔ زرباب اسے ہدایت کرتا باقی لڑکیوں کو پیک اپ کا کہہ کے خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گیا تھا، اور وہ یہ جان کر حیران رہ گئی تھی کہ جس بڑے سے بنگلے کے گارڈن میں شوٹنگ ہو رہی تھی
وہ دراصل فراز آفریدی کا اپنا ذاتی بنگلہ تھا۔ بنگلے کو اندر سے دیکھنے کی خواہش لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بنگلے میں داخل ہو گئی۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ یہ بنگلہ ایک ویکیشن پلیس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے نہ کوئی ملازم تھے اور نہ ہی اس وقت وہاں فراز آفریدی کے علاوہ کوئی موجود تھا۔ وہ فراز آفریدی کو تلاش کرتے کرتے اس کے بیڈ روم تک جا پہنچی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بیڈ پہ نیم دراز فراز آفریدی نے جیسے ہی ہادیہ کو دیکھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کم ان سویٹ ہارٹ، اس نے محبت بھرے انداز میں ہادیہ کو اندر آنے کا کہا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے پزل ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ فراز آفریدی نے اسے ہچکچاتے دیکھا تو خود اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پکڑاتے، اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر وہ خود اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا اور اپنے ساتھ اپنے بیڈ پہ بٹھا لیا۔ تم تو بہت ہی بہترین ماڈل ہو، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ تمہارا پہلا فوٹو شوٹ تھا۔ میں نے کافی ساری پکچرز دیکھی ہیں، سبھی بہت اچھی ہیں۔ فراز آفریدی نے دل کھول کر اس کی تعریف کی اور وہ خاموشی سے نظریں چرا گئی۔ آج گل بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ پیک اپ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی واپس چلی گئی تھی کیونکہ اس کے گھر سے بار بار کال آ رہی تھی۔ ہادیہ منتظر تھی کہ کب فراز آفریدی اس کی بقایا پیمنٹ کرے گا اور وہ یہاں سے فوراً بھاگے گی، لیکن فراز آفریدی کا فی الحال باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ آپ کو ہمارا بنگلہ کیسا لگا؟ مسکراتے ہوئے ہادیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ سوال کر رہا تھا۔ ہادیہ نے ایک بھرپور نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ بہت خوبصورت، بہت عالی شان، بالکل آپ کی طرح منفرد ہے، ہادیہ نے پورے دل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ فراز آفریدی کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ہادیہ کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے جھک کر اس کی جانب دیکھا۔ لیکن آپ سے تھوڑا کم منفرد ہے۔ ہادیہ کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ فراز آفریدی نے سائیڈ ڈرا کھول کر ایک مہنگا ترین موبائل فون کا ڈبہ اس کے حوالے کیا۔ یہ آپ کے بہترین شوٹ کا تحفہ ہے اور یہ آپ کی بقایا پیمنٹ۔ ہادیہ نے وہ لاکھوں کا موبائل فون ہاتھ میں لیے بالکل دم بخود رہ گئی تھی۔ یہ اتنا مہنگا فون؟ وہ بڑی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ میری نظر سے دیکھیں تو یہ ایک انتہائی حقیر سا تحفہ ہے آپ کے لیے، ورنہ آپ اس سے کہیں زیادہ کچھ ڈیزرو کرتی ہیں۔ فراز آفریدی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے آہستگی سے اس کے دوپٹے کو نیچے ڈھلکایا تھا اور وہ خود اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ہادیہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ بہت نرمی سے فراز آفریدی نے اپنے لبوں سے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس کی قربت کا جام پیتے فراز آفریدی نے ہادیہ کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے اور اسے آہستگی سے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا تھا۔ ہادیہ ایک دم ہی کسمسا کے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن فراز آفریدی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی ہادیہ کو دور نہ ہونے دیا۔ کئی لمحے ایسے گزر گئے اور پھر جب فراز آفریدی پیچھے ہٹا تو ہادیہ نے تیزی سے اپنے لبوں پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کی سانسیں پوری طرح بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے فراز آفریدی کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی مرضی کے بغیر اسے کس کر چکا تھا۔ "You are damn gorgeous." نشیلی آواز میں وہ ہادیہ کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی ہادیہ کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کھڑی ہو گئی تھی۔ پیسوں کا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا، فون کا ڈبہ بھی اس نے تھام رکھا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ یہ فون لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن سامنے فراز آفریدی بیٹھا تھا جس کے آگے ایک لفظ بھی زبان سے نکالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو وقت ہے نا تمہارے پاس؟ جانتا ہوں میں تمہارے کالج کی چھٹی میں ابھی ٹائم ہے۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا اور وہ سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، ہکلاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ چلی جانا جانے من، کس نے روکا ہے تمہیں؟
اس نے پھر ہادیہ کے دوپٹے کو بستر پہ دور پھینکا۔ اس سفید یونیفارم میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو، لیکن آج جو فوٹو شوٹ میں کپڑے تم نے پہنے تھے وہ تمہاری خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ ہادیہ اس کی بات سن کے چونک اٹھی تھی۔ وہ بنا سلے کپڑے جو اس کے آدھے وجود کو عیاں کر رہے تھے، وہ ان کپڑوں کی بات کر رہا تھا۔ کیوں اپنی خوبصورتی کو یوں ڈھانپ کے چھپا کے رکھتی ہو؟ کھل کے سامنے آؤ تو آگ لگ جائے۔ وہ ہنستے ہوئے ہادیہ کو بستر پہ گرا چکا تھا۔ اپنی بے ترتیب سانسوں میں وہ بس خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ یہاں میرے ساتھ گزار لو۔ میں نہ صرف تمہیں اپنی برانڈ کی ٹاپ ماڈل بناؤں گا، بلکہ بنگلہ اور گاڑی دونوں تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ زندگی بدلنا چاہتی ہو تو اس 1 گھنٹے کا پوری طرح فائدہ اٹھا لو۔ ہادیہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتے فراز آفریدی نے سگار سلگایا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ ہادیہ کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ بچپن سے اس کا خواب تھا بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، خوب سارا پیسہ اور ماڈل بننا۔ آج سب چیزیں بہت آسانی سے اس کی دسترس میں آنے والی تھیں، لیکن اس کے لیے اسے 1 گھنٹہ اپنے آپ کو فراز آفریدی کے حوالے کرنا تھا۔ اتنا مت سوچو ہادیہ، جیسے فوٹو شوٹ کرواتے وقت تم سب کچھ بھول گئی تھیں، بالکل اسی طرح کچھ دیر کے لیے پھر سے سب کچھ بھلا دو۔ یوں سمجھ لو یہ سب تمہارے پروفیشن کا حصہ ہے۔ اس انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنے مقام کو قائم رکھنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں تو صرف 1 گھنٹے کے لیے تمہارا وقت مانگ رہا ہوں، سوچو بدلے میں تمہیں کیا کچھ نہ ملے گا۔ اسے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر فراز آفریدی نے پوری طرح وار کیا تھا۔ سگار کا دھواں نکالتے وہ راکنگ چیئر پہ جا بیٹھا تھا۔ اگر ٹاپ ماڈل بننا چاہتی ہو تو خود کو اس یونیفارم سے آزاد کرو۔ میں تمہاری خوبصورتی کو پوری طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے سراپے پہ نگاہیں جمائے وہ اپنی بات کھل کے اس کے آگے رکھ چکا تھا۔ ہادیہ نے ایک نظر بیڈ پر پڑے اس ایپل فون پر ڈالی جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور دوسری نظر پیسوں کے اینولپ پر۔ دل میں تیزی سے ایک خیال کوندا تھا، میں اکیلی تو نہیں ہوں جو یہ سب کر کے اپنا مقام بناؤں گی۔ ساری لڑکیاں ایسے ہی تو فیلڈ میں آتی ہیں، پھر کیوں نہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھا لوں۔ شیطان اس پہ حاوی ہوا تھا۔ ہادیہ نے آہستگی سے اپنی یونیفارم کے کالر سے نیچے لگے 3 بٹنوں کو دھیرے دھیرے کھول دیا تھا۔ فراز آفریدی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سگار ایک طرف پھینکتے وہ تیزی سے ہادیہ کے قریب چلا آیا۔